ان دا نیم آف گاڈ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. آج ہم انگلش کے گرامر پڑھ رہے ہیں. جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ناؤن اینڈ اٹس ٹائپ. پہلے بھی ہم نے ناؤن کو ڈسکس کیا تھا، لیکن آج ہم اسے ڈیپلی ڈسکس کریں گے ود اٹس ٹائپ. ہمیں ناؤن جو ہے وہ ایک لیٹن ورڈ نومن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نیم. جو ناؤن ہے وہ اپنے نیم سے ہی ظاہر ہو رہا ہے. نومن ورڈ لیٹن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نیم. ناؤن اپنے میننگ سے ہی بتا رہا ہے کہ مجھ میں کیا ہے. ناؤن از اے نیمنگ ورڈ. ناؤن ایک نیمنگ ورڈ ہے. اٹ از اے ورڈ used as a name of a person, a thing, a place or a situation. ناؤن سچویشن، پلیس وغیرہ کو ڈسکس کرتا ہے. کس طرح سے وہ اس میں لقمان آ جاتا ہے، سٹی، بیوٹی، پین ایٹسٹرا آ جاتا ہے. ابھی میں سے ایک اور ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ناؤن کس طرح سے نیمنگ ورڈ ہے. لقمان went to ڈیجی خان ٹو بائی آ کار. اس میں جو ہمارے پاس لقمان ہے وہ بھی ناؤن ہے، اور یہ ناؤن پرسن ہے. اور یہ کار ہمارے پاس یہ بھی ناؤن ہے، وہ ناؤن ہمارے پاس تھنگ ہے. اور ڈیجی خان ہمارے پاس یہ بھی ناؤن ہے، لیکن وہ ہمارے پاس پلیس کا ناؤن ہے. اس سینٹینس میں ہمارے پاس 3 ناؤن یوز ہو رہے ہیں، اور یہ 3 ناؤن جو ہیں وہ کسی کا نام ہے، کوئی پرسن کا، کوئی تھنگ کا، یا پھر پلیس کا نیم ہے. اور انہی نیم کو ہم ناؤن کہتے ہیں. دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، ایون کہ ہماری فیلنگس بھی ہیں، وہ اپنا کوئی وجود رکھتے ہیں، کوئی نام رکھتی ہیں، اور اسی نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حواس خمسہ دیے ہیں، جس سے ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، کائنات کے نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. وہ ہمارے پاس 5 سینسز جو ہیں وہ ہمارے پاس سائٹ، نظارہ، دیکھنا، ہیئر، سننا، ٹیسٹ مطلب چکھنا، ٹچ چھونا، اسمیل سونگھنا وغیرہ. یہ 5 سینسز ہیں جو ہمارے ناؤن میں آ جاتے ہیں. اور انہی 5 کے سینسز کے ذریعے سے کچھ ایسے بھی ناؤن ہوتے ہیں جنہیں ہم جسٹ فیل کر سکتے ہیں. ناٹ اے ٹچ، ناٹ اے سائٹ، ہیئر، ETC. اور وہ بھی ہمارے ناؤن میں ہی آ جاتے ہیں، لیکن ان کی ڈیفرینٹ کیٹیگریز ہو جاتی ہیں. پھر اب ہم دیکھتے ہیں ناؤن کی ٹائپس کو. اب ہمارے پاس ہے کنکریٹ ناؤن. کنکریٹ کا مطلب ہی سالڈ ہوتا ہے. کنکریٹ ایسے ناؤن ہوتے ہیں جنہیں ہم 5 سینسز سے پریسیو کر سکیں، مطلب انہوں نے سائٹ بھی کر سکتے ہیں، ہیئر بھی کر سکے، ٹچ، اسمیل، ٹیسٹ، ان میں سے کچھ بھی کر سکیں. وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ کنکریٹ ناؤن ہوتے ہیں. جیسے بک فزیکل بینگ ہے، اس کا کوئی طبی حالت ہے، اسے ہم بک ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں. گولڈ ہمارے پاس میٹیریل ہے، اسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک میٹیریل، اس اور چیزیں بھی بنائی جا سکتی ہیں. اور اس کی بھی فزیکل کوئی اپیرنس ہے، اسے ہم کنکریٹ ناؤن کہتے ہیں. جسے ہم اپنے 5 سینسز سے پریسیو کر سکیں، اسے ہم کنکریٹ ناؤن کہتے ہیں. اب ہمارے پاس ابسٹریکٹ ناؤن ہے. ابسٹریکٹ کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو. جو ابسٹریکٹ ناؤن ہے وہ ہمارے پاس جسٹ ورچوئل ورڈز ہوتے ہیں، امیجنری ہوتے ہیں ہمارے پاس. جیسے جوائے، گرائف، ہیپینیس، سیڈ، ہیلتھ. یہ ہماری ایسی فیلنگز ہوتے ہیں جنہیں ہم جسٹ فیل کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک آنیسٹی ہے، ایمانداری کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں، ٹیسٹ، سائٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جسٹ ہمارے پاس ہمارے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایمانداری. ہاں، ہماری سوسائٹی میں جیسے کہتے ہیں فلاں بندہ ایماندار ہے، یا پھر ہمیں ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. ایمانداری جسٹ ایک آئیڈیا ہے جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے، اور اسی آئیڈیا کو ہم ابسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس امیجنری ورڈز ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے پراپر ناؤن. پراپر وہ ہے جو ہمارے پاس پارٹیکولر پرسن، پارٹیکولر پلیس، پارٹیکولر تھنگ، پارٹیکولر آئیڈیا کو ظاہر کرے. اب ہمارے پاس پارٹیکولر آئیڈیا میں جیسے آ جاتا ہے نیا پاکستان، 2 نیشنز، تھیوری. پارٹیکولر نیم ہمارے پاس آ جائے گا قائد اعظم. اگر میں سمپلی کہوں کہ بوائے ہمارے پاس کامن ناؤن میں آئے گا، لیکن جب میں اس بوائے کو نام دے دوں، جیسے میں نام دے دوں قائد اعظم علامہ اقبال، میں نے اسے ایک نام دے دیا پراپر، اور اسی پراپر نام کو جو میں نے اسے نام دیا، اب وہ بن گیا پراپر ناؤن، اسم خاص. اور اس کے بعد جیسے نیم میں آ جائے گا پاکستانی، ہمنا. تھنگ میں اجوا یا ملتان ہمارے پاس ہے، وہ ایک پلیس کا نام ہے. اگر میں جسٹ اونلی سٹی کہوں کہ وہ ہمارے پاس کامن ناؤن ہے، لیکن جب میں اس سٹی کو نیم دے دوں تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا پراپر ناؤن میں. اب ہمارے پاس ہے کامن ناؤن. کامن ہو جاتا ہے تو آرڈنری پرسن، آرڈنری پلیس، آرڈنری تھنگ کو، آئیڈیا کو ظاہر کرے. اب ہمارے پاس جیسے بوائے ہے،
بوائے ہمارے پاس میں نے اس کو نام نہیں دیا. بوائے سمپلی کون سا بوائے ہمیں نہیں پتہ, کیسا بوائے ہمیں نہیں پتہ. یہ بوائے سمپلی ہمارے پاس کامن ہے, مین بھی کامن ہے. اور یہ بوائے مین وومن یہ ہمارے پاس پرسن میں آ گیا. اسکول پارک, اگر میں اسکول کو نام دے دوں کہ خیر النساء پبلک اسکول تو یہ ہمارا پارک پراپر میں آ جائے گا. اگر پارک کو میں نام دے دوں جناح پارک تو یہ بھی پراپر میں آ جائے گا. لیکن میں سمپلی کہوں کہ پارک, میں نہیں پتہ کہ کون سا پارک, تو وہ پارک ہمارے پاس کامن میں آئے گا, مطلب جو کامن کو ظاہر کرے. اس کے بعد ہمارے پاس بیوٹی, ہیلتھ وغیرہ. اب ہمارے پاس ہے کاؤنٹیبل. کاؤنٹیبل وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکیں, جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکیں. جیسے کاؤنٹیبل کسی ایسے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے ہم شمار کیے, مطلب جسے ہم کاؤنٹ کر سکیں. وہ ہمارے پاس جیسے آ گیا سائز, کلر, کپ, ٹیبل. ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے کپ ہیں, کتنی گرلز ہیں, کتنے کلر ہیں, کتنے ڈاگز وغیرہ ہیں, جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں ڈیجٹس میں 1 2 3 میں, انہیں ہم کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے انکاؤنٹیبل ناؤن. انکاؤنٹیبل وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, جیسے ویٹ, آئرن, جوائے, واٹر ایٹسیٹرا. ہاں, کاؤنٹیبل ناؤن میں ایک بات آپ کہیں گے کہ جو ہمارے پاس شوگر ہوتی ہے وہ 2 kg, انہیں تو ہم میئر کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یہ جو 2 kg ہے وہ ہمارے پاس کاؤنٹ نہیں ہے بلکہ میئر ہے. اب ہم شوگر کے ایک ایک دانے کو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, 1 2 3 اس طرح سے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, بلکہ ہم اسے میئر کر سکتے ہیں. کاؤنٹیبل کی میئرنگ ہو سکتی ہے بلکہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. انکاؤنٹیبل کی میئرنگ ہو سکتی ہے بلکہ وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. میئرنگ کے لیے پھر ہمارے پاس اسپیسیفک یونٹ ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا 2 kg چینی, kg ہمارے پاس اسپیسیفک یونٹ ہے. اس طرح سے انکاؤنٹیبل کو ہم میئر کر سکتے ہیں بلکہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اب ہمارے پاس ہے میٹیریل. اے میٹیریل ناؤن از اے نیم آف سم میٹیریل اور سبسٹانس فرام وچ تھنگز آر میڈ. میٹیریل ناؤن جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اس مادہ, وہ کسی ایسے مادے یا وجود کا نام ہے جس سے اور چیزیں بنائی جا سکیں, جس سے ہم اور چیزیں بنا سکیں. جیسے گولڈ سے جویلری بن گئی, آئرن سے اور باقی سامان بن گیا, کاٹن وغیرہ سے, کلاتھ وغیرہ میں, اور ڈفرینٹ فیکٹریز میں یوز ہوتی ہے. اسے ہم اور چیزیں بنا سکتے ہیں, جس سے ہم اور چیزیں بنا سکیں. اینڈ ادر سبسٹانسز آر میڈ, اسے ہم میٹیریل کہتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے کولیکٹیو ناؤن. کولیکٹیو ناؤن ریفرز ٹو اے گروپ آف انڈیویجولز. کولیکٹیو ناؤن افراد کے کسی گروہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. کولیکٹیو ناؤن میں ایک یہ بات نوٹ کر لیں کہ کولیکٹیو ناؤن میں جو ہم ہوتا ہے ہم اسے ہمیشہ ہی ایک سنگولر نیم سے ریفر کرتے ہیں, جیسے کونسل, فیملی, آرمی. اب آپ دیکھ لیں فیملی میں بہت سارے اشخاص ہوتے ہیں, پرسن ہوتے ہیں, جیسے ماما, بابا, نانا, دادی وغیرہ. آرمی میں بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن ہم اسے شو ایک سنگولر نیم سے کر رہے ہیں. کولیکٹیو ناؤن یہی ہے جسے ہم شو تو سنگولر نیم سے کرتے ہیں لیکن وہ ہوتا پلورل ہے. اب ہمارے پاس جیسے گروپ, کونسل, بینڈ, کراؤڈ ایٹسیٹرا وغیرہ کولیکٹیو ناؤن اسی کو کہتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک اور ہوتا ہے کمپاؤنڈ ناؤن. کمپاؤنڈ ناؤن جو ہوتا ہے وہ دو ناؤن سے مل کے بنا ہوتا ہے, لیکن وہ شو ایک ناؤن تک کو کرتا ہے. جیسے ہاؤس وائف, ہاؤس ایک علیحدہ ورڈ ہے, وائف ایک علیحدہ ورڈ ہے, لیکن یہ شو ایک ہی ورڈ کو کر رہا ہے. اب ہمارے پاس جیسے ہو گیا سن, شائن. سن ایک علیحدہ ورڈ ہے, شائن علیحدہ ورڈ ہے, لیکن یہ شو ایک ہی ناؤن کو کر رہا ہے, تو اسے ہم کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. جیسے کلاس روم, اس کے بعد گرل فرینڈ ایٹسیٹرا, مدر ان لا وغیرہ آ جاتا ہے اس میں. اب ہمارے پاس اب یہ آپ دیکھ لیں چارٹ. کامن ناؤن کو ڈیوائڈ کیا گیا کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤن میں. کنکریٹ کو پھر کامن اور پراپر میں, اس کے بعد پراپر کامن ناؤن کو پھر کاؤنٹیبل, انکاؤنٹ میں, کمپاؤنڈ, کولیکٹیو, میٹیریل. بیسٹ آف لک. تھینک یو. پلیز سبسکرائب مائی چینل.